اقبال صاحب کا کلام نہیں ہے، ایسا ہی ہے جی قبلہ۔ علامہ اقبال صاحب تو محب اہل بیت تھے، بہت بڑے عاشق محمد و آل محمد تھے، اور جو کلام انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں لکھا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں منبر قبلہ کے حوالے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر صفت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، پر صفت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جوید کا ماتم نہیں کرتے، نہ عشق بہاؤ کہ نہیں زیب یہ تم کو۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں نہ عشق بہاؤ کہ نہیں زیب یہ تم کو، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ بآواز بلند صلوات۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں واجب الاحترام جناب ضمیر علی عاجز صاحب سے کہ ممبر حسین پر تشریف لائیں، ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے آپ سامعین کو مستفید فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ جناب ضمیر علی عاجز صاحب۔ محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین، مولانا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال سبحانہ حق تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا سُلَيْمَانَ وَدَاؤُدَ عِلْمًا صلوات۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، انتہائی اختصار سے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، سورہ نمل کی ابتدائی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے سلیمان ابن داؤد کو علم عطا کیا۔ یہ وہ علم ہے کہ جس علم کی وجہ سے سلیمان ابن داؤد اس منزل پر ہیں کہ سلیمان ابن داؤد دنیا کی ہر چیز پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہوا ان کے قبضے میں، جنات ان کے قبضے میں، چرند ان کے قبضے میں، پرند ان کے قبضے میں، لیکن اس پوری صورت میں جس میں اللہ نے جناب سلیمان کا قصہ بیان کیا، اس کا نام حضرت سلیمان کے نام پہ نہیں بلکہ ایک چیونٹی کے نام پر ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، پھر کبھی زندگی رہی یا پھر کسی اور جگہ پہ اس تفصیل میں جائیں گے کہ نام چونٹی کے نام پر کیوں ہے،
لیکن سورت کا نام ہے سورت نمل. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. سلیمان پیغمبر کا قصہ اس میں موجود کہ ہم نے سلیمان کو علم عطا کیا اور علم عطا کر کے ہم نے زمانے کی حکومت بھی سلیمان کو دی. جنات ان کے تابع ہیں, پرند ان کے تابع ہیں, انسان ان کے تابع ہیں, ہوا ان کے تابع ہے. یہ حکم دیتے ہیں تو ہوا قالین کو اڑا لیتی ہے, یہ حکم دیتے ہیں تو قالین کو نیچے رکھ لیتی ہے. ایسا نبی, کسی نے پوچھا کہ اس نبی کے پاس یہ علم تھا کیا؟ کہا بس ایک انگوٹھی تھی, جب وہ پہن لیتے تھے تو حکومت آ جاتی تھی, اتار دیتے تھے حکومت چلی جاتی تھی. انگوٹھی پہن لیتے سلیمان کی حکومت ہوتی, انگوٹھی اتار دیتے حکومت چلی جاتی. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا اس انگوٹھی میں وہ کمال کیا تھا جس کی وجہ سے سلیمان ہر چیز پہ حکومت کرتا؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں اس پہ میرے دادا علی کا نام لکھا ہوا تھا. اس انگوٹھی پر میرے دادا علی کا نام لکھا ہوا تھا. سلیمان نبی انگوٹھی پہن کر حکومت کرنے والے کو سلیمان کہتے ہیں, اور میرے محترم سامعین انگوٹھی کو رکوع میں زکات میں دے حکومت کرنے والے کو علی کہتے ہیں. انگوٹھی پہن لی تو حکومت, انگوٹھی اتار دی حکومت نہیں ہے. اور یہ جو قالین ہوا میں اڑتا تھا یہ کوئی چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہوتا تھا, یہ اتنی وسعت رکھتا تھا کہ اس پر جناب سلیمان کے 12,000 اصحاب کھڑے ہوتے تھے. اور اتنے وسعت والے قالین کو جب سلیمان پیغمبر کہتا کہ اڑو تو وہ اڑتا. بھئی قرآن کا واقعہ کسی کتاب کا نہیں, وہ اڑتا. تو جو انگوٹھی پہن کر حکومت کر کے ایسے معجزے دکھائے گا تو جس نے انگوٹھی زکات میں دی ہو پھر وہ معجزے نہیں, وہ مظہر العجائب ہوگا. وہ پھر مظہر العجائب ہوگا. مجھے آپ سے بھی زیادہ جلدی ہے میرے محترم سامعین. یہ سلیمان پیغمبر حکومت کر رہا ہے, کبھی ہوا کی دوش پہ اڑتا ہے, جنات ان کے تابع ہیں, ان کے فرما بردار ہیں, ہر چیز ان کی تابع داری میں ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ جو اسم جناب سلیمان پہن کر حکومت کرتے تھے اس اسم کی تاثیر سے انہیں فائدہ کیا ہوتا؟ امام فرماتے ہیں اللہ نے معجزات کے 72 درجے دیے اور ان 72 درجوں میں ایک درجے کا علم سلیمان پیغمبر کو دیا. ایک درجے کا. کہا اچھا ایک درجے کا؟ کہا سلیمان کے پاس بس ایک درجہ تھا, کیونکہ سلیمان کی حکومت اتنی تھی کہ اگر وہ شیر کو کہتے کہ آ تو وہ آ جاتا. تو پھر اس نے کہا مولا پھر باقی 72 درجے؟ تو کہا 72 درجے معجزات کا علم صرف میرے دادا علی کے پاس تھا, صرف میرے دادا علی کے پاس تھا. سلیمان کی حکومت اتنی تھی, شیر کو کہتے آ تو شیر آ جاتا, جیسے ہی حکم دیتے شیر کو آ, شیر آ جاتا. لیکن شیر بنا نہیں سکتے تھے, بس بلا سکتے تھے. تو جن کے پاس 72 درجوں کا علم تھا وہ دیوار پہ لگے قالین کے شیر کو کہتے شیر بن, اور جادوگروں کو کھا جا, وہ قالین پہ بنی ہوئی تصویر اصلی شیر بنتی. یہ سلیمان پیغمبر ہوا کی دوش پہ اڑ رہے ہیں. ایک دن سارے سلیمان کے دربار میں پیش ہوتے تھے کیونکہ ہر چیز کو ان کے تابع کیا تھا. ایک ایسا پرندہ ہے, قرآن کہتا ہے وہ اس دن دربار میں نہیں آیا. سلیمان نے کہا کہاں ہے؟ جلال سلیمان ظاہر ہوا. ایک مرتبہ کہا کہاں ہے وہ؟ اور اگر وہ دیر سے پہنچا تو میں اسے سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا. قرآن کہتا ہے وہ پرندہ تھا ہدہد. اتنی دیر میں ہدہد آ گیا. اس نے کہا نبی خدا میں تیرے لیے خبر لایا ہوں. خبر کیا ہے؟ کہا میں نے ایک تختہ بلقیس پہ ایک ملکہ کو دیکھا, وہ آپ کے پروردگار کی پرستش نہیں کرتی, وہ سورج یا آگ کو پوجا کرتے ہیں. سلیمان نے کہا مجھے اس کا تخت چاہیے, مجھے اس کا تخت چاہیے. اور پھر دربار والوں سے پوچھا کون ہے جو اس
اس کا تخت میرے پاس لائے۔ مخلوقات میں سے، جنوں میں سے ایک کھڑا ہوا، عفریت جن نے کہا میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں کہ آپ دربار کو لگائیے اور پھر برخاست کیجئے کہ آپ کے دربار لگتے ہوئے میں تختہ بلقیس کو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی ہے۔ اتنے میں سے ان میں سے ایک وہ کھڑا ہوا جس کے بارے میں قرآن نے کہا علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ وہ آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، آصف بن برخیہ نے کھڑے ہو کے کہا میں لاتا ہوں تختہ بلقیس۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا آنکھ بند کر اور کھول تو تختہ بلقیس تیرے قدموں میں ہوگا۔ آنکھ بند کر اور پھر کھول کہ تختہ بلقیس تیرے قدموں میں ہوگا۔ جس کے علم کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس ہے علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم، تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کا معیار یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تختہ بلقیس کو قدموں میں لاتا ہے۔ تو جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کا معیار کیا ہوگا؟ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ آنکھ جھپکتے ہی تختہ بلقیس کو قدموں میں لا کے رکھتے ہیں، اور جس کے پاس الکتاب کا مکمل علم ہو وہ پھر مظہر العجائب ہی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صرف 3 سے 4 منٹ میں نے آپ کی سماعتوں کو اور زحمت دینی ہے۔ اللہ اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ سلیمان ہے کہ جس کے اس وزیر نے جس کا نام ہے آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ کے پاس ہے علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم۔ طاقت یہ ہے، کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ اس کے پاس کتاب کا کتنا تھوڑا علم تھا؟ امام نے فرمایا اگر مچھر سمندر کے پانی پہ بیٹھ جائے تو بتاؤ اس کے پر کو کتنا پانی لگتا ہے؟ اس نے کہا مولا بہت تھوڑا۔ کہا بس اس کے پاس پھر اتنا ہی علم تھا۔ جس کے پاس علم من الکتاب ہے وہ اس منزل پر کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تختہ بلقیس کو قدموں پہ رکھے گا۔ تو جس کے پاس الکتاب کا مکمل علم ہے، خیبر سے محمد پکارے تو مدینے سے وہاں آتا ہے۔ یہ سلیمان پیغمبر ہوا کی دوش پہ اڑ رہے ہیں، اس لیے سورت کا نام نمل ہے کہ کوئی چونٹی ایسی ہے جس نے اطاعت ایسے کی، فرما برداری ایسے کی کہ اسی کے نام پر اس قصے والی سورت کو سورت نمل کہا۔ سلیمان پیغمبر اڑ رہے ہیں جیسے ایک وادی کے اوپر سے گزرے، اوپر سے گزر رہے تھے، اوپر سے گزر رہے تھے۔ جملے کو ذہن میں رکھنا تو نتیجہ دے کے آپ سے میں اجازت لے رہا ہوں۔ اوپر سے گزر رہے تھے، نیچے تھی چونٹیوں کی وادی، ان میں سے ایک سردار پکار رہا تھا پلوں میں چلے جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر سے کوئی سواری گزر جائے یعنی جہاز گزر جائے تو ہم بالکل مضطرب نہیں ہوں گے، وہ اوپر سے گزر رہا ہے۔ اور اگر کبھی یہاں سے کوئی گزرے تو کوئی گاڑی گزرے تو ہم یقیناً خوف سے مضطرب ہو جائیں گے کہ کہیں یہ کچل نہ دے۔ سلیمان کا لشکر تھا ہوا میں گزر رہا تھا کہ چونٹی نے کہا کہیں یہ ہمیں کچل نہ دے۔ سلیمان پیغمبر نے سنا، ایک مرتبہ قالین کو ہوا کو حکم دیا، قالین نیچے آیا، نیچے آ کے سلیمان نے اسی چونٹی کو اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا۔ کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ ہمیں ظالم سمجھ رکھا ہے۔ بھئی قرآن کا قصہ کسی کتاب کا نہیں، ہمیں ظالم سمجھ رکھا ہے۔ اور اس نے کہا نبی خدا نہیں، میں آپ کی نبوت پر ایمان رکھتی ہوں لیکن جو تیرے ساتھ ہیں نا وہ سارے ایک جیسے نہیں، وہ سارے کے سارے
ایک جیسے نہیں. میں نے اس لیے کہا کہ کہیں کہیں یہ لشکر اتر کر ہمیں روند نہ ڈالے. نبی خدا سلیمان پیغمبر خوش ہوئے, خوش ہو کے چونٹی سے کہا, چونٹی بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ چونٹی نے کہا, نبی خدا کب کی بات کرتے ہو, اس وقت کی یا ہمیشہ ہمیشہ؟ کہا اسی وقت کی بات کر رہا ہوں. مسکرا کے کہتی ہے, اس وقت تو میں افضل ہوں, اس وقت تو میں افضل ہوں. وہ کیسے؟ کہا آپ کی سواری کیا ہے؟ کہا قالین. قالین کہاں اڑتا ہے؟ کہا ہوا میں. تو مسکرا کے کہتی ہے, میری سواری کیا ہے؟ چونٹی نے کہا میری سواری کیا ہے؟ کہا نبی کا ہاتھ. تو کہا پھر وہ افضل نہیں ہوگا جس کی سواری نبی کا ہاتھ ہو. خدا کی قسم مولوی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ چونٹی نے صحیح کہا, صحیح کہا, صحیح کہا, کیونکہ چونٹی کی سواری تھی نبی کا ہاتھ. تو پھر مجھے جملہ کہنے دو, جس چونٹی کی سواری نبی کا ہاتھ ہو, قرآن کہتا ہے وہ بڑی فضیلت والی ہے. تو جس کی سواری ہی محمد کے کندھے ہو, جس کی سواری ہی محمد کے کندھے ہوں. بس تو برکن ایک جملہ مصائب کا, مجھے بہت جلدی ہے. عزادارو, جس کی سواری رسول اللہ کے کندھے ہیں, اسے امت نے 10 محرم کو گھوڑے کی زین پہ بھی نہیں رہنے دیا. اور یہی جملے جب آخری سجدہ ہو رہا تھا تو پاک معصومہ نے کہے تھے. مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے, نانا محمد جسے کندھوں پہ اٹھاتا تھا نا, اسے امت نے زین سے گرا دیا ہے. نانا محمد جو تیرے کندھوں کا سوار تھا, دیکھ آج کربلا میں خون میں لت پت ہے. نانا محمد جو تیرے کندھوں پہ سواری کرتا تھا, آج اس کی زلفوں میں ملعون کا ہاتھ ہے. نانا محمد جس گردن کو تو چوما کرتا تھا, آج اس گردن پہ خنجر چلائے جا رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ایھا ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر اور سامنے آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ, توجہ, عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. بآواز بلند صلوات. ایک ربائی آپ کے گوشگار اور ہمارے بہت پیاری شخصیت سید شفاعت عباس نقوی صاحب ممبر پر موجود ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے میں ناظم ممبر نہیں ہو سکتا. ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے فرائض سنبھالیں اور نئے آنے والے ذاکرین اور علماء کو دعوت خطاب دے, تو ہم بھی ان سے کوئی سیکھیں. جیسے آپ بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھ کے سنوں گا. بآواز بلند صلوات. محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا, توجہ, محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا, جو پاس ہوگا وہی بیسٹ ہوگا, جو پاس ہوگا وہی بیسٹ ہوگا. جس کے دل میں بغض علی ہوگا, جس کے دل میں بغض علی ہوگا, وہ یزید کے ساتھ ارسٹ ہوگا. نعرہ حیدری. اب میں ملتمس ہوں جناب سید شفاعت عباس نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر حسین پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمیں مستفید فرمائیں. جناب سید شفاعت عباس نقوی صاحب. بسم اللہ بسم اللہ. آپ چلو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بولا ہے. کچھ نودگی محمد و آل محمد علیہ السلام ولان صلوات.
بار دیگر صلوات. بہت خوبصورت انداز میں چودھری غلام عباس صاحب اشعار پڑھ رہے تھے. انہی کے اشعار کو بڑھاتے ہوئے چار مصرے کہ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. منافقوں کو سزا ملے گی علی کا دشمن اریسٹ ہوگا. ملنگ مولا علی کا لوگو وہاں پہ بھی چیف گیسٹ ہوگا. تھوڑی آواز کھولو یار. اور جو شعر پڑھا انہوں نے اسلام کی تقدیر کا، وہ شعر کو پڑھوں کہ کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. تمسخر کہتے ہیں مذاق کو. کہ کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو اگر اس شعر کی تفسیر میں جانے لگے تو کئی دن لگ جائیں. علماء نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اس میں کئی مجالس علماء نے پڑھی ہیں. کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے نا دراصل اس کو عطا ہوتی ہے. جس کو عطا ہوتی ہے محمد و آل محمد کی یقیناً وہ منظور نظر ہوتا ہے تو عطا ہوتی ہے. تو نعرہ مولا توجہ رکھیے گا. میں نے زیارت خائل نہیں رہنا. بھائی عمران عارف نے مجھے کہا کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، لیکن میری ڈیوٹی نقابت کی لگ گئی تو میں نقابت ہی کروں گا. اگر ذاکر صاحب لیٹ ہوں گے تو میں ضرور وہ وقت آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد پیش کروں گا. بہرحال فی الحال انتہائی خوبصورت ننھا سا ذاکر میسر رضا حیدری تشریف فرما ہے. اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سلامات. کم از کم جو مومنین بیٹھے ہیں وہ اپنی توجہ ممبر کی طرف رکھیں. باقی مہمانوں کا آنا جانا لگا رہے گا اور صف پہ وہی بیٹھے گا جس سے سیدہ راضی ہوں گے. میری بات یاد رکھیے گا کہ صف پہ بیٹھنا ہر کسی کے بس کی بات میں نہیں. کچھ تو انتظامیہ کے افراد ہیں نا، انہوں نے تو ظاہری بات ہے سارے انتظامات کرنے ہیں. ان کی تو بھاگ دوڑ نہ ہوگی تو انتظامات ہی نہیں ہوں گے. لیکن دیگر مومنین جو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی پیچھے، ان سے تو ملتمس ہوں کہ جس نیک مقصد کے لیے، جس خوبصورت مقصد کے لیے اپنے گھروں سے آگے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے آئیں اور فرش آزاد کی زینت بنیں. کیونکہ باغ جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا. باغ جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا. کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے. تو پرسہ دینا گلی میں کھڑے ہونا نہیں ہے، پرسہ دینا صف میں بیٹھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسری صف ہے وہ ہے ماتم داری کی صف. اور ماتمی کی تو شان ہی بڑی ہے. ماتمی کے لیے دو مصرے پڑھوں گا. ماتمی کے لیے کہ جنت جو ہے وہ ترستی ہے کہ میں قدم چوموں ماتمی کے. اس لیے میری التماس ہے کہ جو لوگ ابھی بھی باہر کھڑے ہیں اور بلا وجہ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے تو بندہ ویسے بھی تھک جاتا ہے. آئیں، بڑا خوبصورت انتظام کیا ہے بھائی رفیق نے. پنکھے بھی لگے ہیں، کولر بھی لگے ہیں اور صف اعزاز کا انتظام ہے. آئیں اور یہاں پہ صف کا حصہ بنیں. خوشنودگی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند صلوات. فیصل ماتمی کی بات کی تو ماتمی کے دو مصرے ضرور پڑھوں گا. جنت کی جو خواہش ہے، جو جنت نے مولا حسین کو خواہش کی ہے کہ ہر ماتمی کے قدموں کو چوما کروں گی میں. ہر ماتمی کے قدموں کو چوما کروں گی میں. جنت بتا رہی تھی تمنا حسین کو. ضرور پڑھ دیجئے بلند آواز میں نے تھا کیا تھا.
پر جتنے احباب بیٹھے ہیں سبھی اپنی زبانوں کو معطل کریں، سبھی اپنی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے اپنی عزت میں اضافے کے لیے، اپنی جائز شرعی حاجات کے مستجاب ہونے کے لیے، اپنی بہترین صحت کے لیے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے آل محمد پر اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے بولا صلوات۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمانے کے لیے پاک میں میرے حسین پر دعوت دیتا ہوں۔ ننا ذاکر جناب میر سمزدہ حیدری ازمین حسین خوشنودگی محمد و آل محمد علیہ السلام قرآن صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ ایک بار مل کر بآواز بلند صلوات۔ چار سطروں سے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ سبین محترم، مستورات کی دنیا میں کامل خاتون ہے علی کی بیٹی۔ اللہ کی کائنات میں اتنی مکمل خاتون کوئی ہے ہی نہیں۔ حوا سب سے پہلی خاتون لیکن ادھوری، مریم پاکیزہ خاتون لیکن ادھوری، آج کی عزت والی خاتون لیکن ادھوری۔ کیا کہنے سیدات کے، باپ نبیوں کا سردار ہے، شوہر ولیوں کا سردار ہے، اور بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سبین محترم، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بہو کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ کردار تو جناب فاطمہ نے کائنات کی عورتوں کے لیے واضح کر دیا، لیکن ایک کردار دکھانے کا موقع نہ مل سکا کہ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے۔ یہ کردار دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب زینب کو بھیجا، اس لیے آپ کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد جواب زینب جناب زینب۔ کبھی علی کبھی نبی کبھی شبیر ہے زینب، کبھی علی کبھی نبی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین پر تفسیر ہے زینب، حفظ و امان کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بات حسین نانا کی سفیر ہے زینب، حفظ و امان کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بات حسین توجہ، بات حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بے تیز لڑکے عباس سے علمدار بن گئی، اور لہجے میں آج حیدر کردار بن گئی۔ بی بی نے دربار یزید میں علی کے لہجے میں خطبہ دے کر بتا دیا، علی کے لہجے کے دو ہی مالک ہیں، یا عرش پر وہ اللہ ہے یا زمین پر زینب عالیہ ہے۔ دربار تھا ملعون کا، تخت پہ بیٹھا تھا یلانتی، 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے تھے۔ ان سفیروں نے پوچھا یزید تم نے اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کروا دیا، جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسی کا بیٹا قتل کروا دیا۔ یزید نے کہا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، اختیار کا لفظ آنا تھا۔ ادھر کڑیوں کے ساتھ قرآن کی آیت اٹھی اور یزید سے مخاطب ہو کر کہا یزید میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، تیرے دربار میں ہے روشن دان،
ان سے ہوا کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا کا شور ہو۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی میں ہوا کا شور نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا اچھا تو ہوا کا شور نہیں رکھ سکتا۔ بی بی نے کہا یزید تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ، تیرے دربار میں اونٹوں کی گھنٹیوں کا شور، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیوں کا شور روک۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی میں گھنٹیوں کا شور بھی نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا یزید تیرے دربار میں کھڑے ہیں گھوڑے، تیرے دربار میں ہے گھوڑوں کے ٹانپوں کا شور، تھوڑی دیر کے لیے ٹانپوں کا شور روک۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی میں ٹانپوں کا شور بھی نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا یزید تم کتنا بے بس ہے، تیرے جان پر بھی تیرے اختیار میں نہیں۔ اختیار کا لفظ آنا تھا۔ یزید بولا علی کی بیٹی کبھی کہتی ہے ہوا ہو، کبھی کہتی ہے اونٹوں کی گردنوں کی حرکت رو، کبھی کہتی ہے ہوا ہو، کبھی کہتی ہے گھوڑوں کے ٹانپوں کا شور ہو۔ انسان ہو کے ہوا کیسے روکوں، انسان ہو کے اونٹوں کی گردنوں کیسے روکوں، انسان ہو کے گھوڑوں کے ٹانپوں کا شور کیسے روکوں۔ یزید بولتا جا رہا تھا بی بی خاموش ہو جا۔ سبھی محترم اس کو کہنا تھا جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہ آیا، جس کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہ ہوئی، جس کا پیر اٹھا تھا اس کا نیچے نہ آیا۔ یزید کا پورا دربار پتھر کا ہو گیا۔ اب علی کی بیٹی کو جلا لایا، فرمایا اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے، میرے عزت کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا، تم کس اختیار کی بات کرتا ہے۔ یزید نے دیکھا کہ علی کی بیٹی کا خطبہ 36 ملکوں کے سفیر سن رہے ہیں۔ یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ بی بی نے دیکھا کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، مؤذن کے لبان ہوئے۔ بی بی نے کہا یزید تو نے اس لیے اذان شروع کروائی تاکہ میرے خطبے پہ روک سکے، دربار تیرا ہے، مشیر تیرے ہے، تخت تیرا ہے، لشکر تیرا ہے، دربار تیرا ہے، اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو مؤذن سے کہنا اذان سے میرے نانے کا نام نکال کے تیرے نانے کا نام ڈال دے، میرے نانے کا نام نکال کے تیرے نانے کا نام ڈال دے۔ یزید نے کہا نہیں ڈال سکتا۔ بی بی نے کہا پھر مان لے ہم نبیون والے ہیں تو لعنت والا ہے۔ بی بی نے کہا جو باپ کی زینت ہے میں وہ بنت علی ہوں، جو باپ کی زینت ہے میں وہ بنت علی ہوں، آغوش رسالت میں بھی کچھ دیر پلی ہوں، جتنے بھی مربی میرے معصوم سبھی ہیں، میں گلشن احمد کی وہ نایاب کلی ہوں۔ یہ شرف بھی حاصل ہے مجھے دہر میں لوٹو، یہ شرف بھی حاصل ہے مجھے دہر میں لوٹو، میں بنت محمد کے اشاروں پہ چلی ہوں۔ بی بی نے کہا میں حسن تدبر میں سراپا ہو سکتا، میں حسن تدبر میں سراپا ہو سکتا، میں دور سے پیام حسین ابن علی ہوں۔ سامع محترم ایک جملہ اسی رحم کے بھائی کا، ہزاروں سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن ہزاروں سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین محترم جس دن حسین بادشاہ دنیا میں آئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی ملی، جس دن حسین بادشاہ دنیا سے گئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی ملی۔ 3 شعبان کو قدرت کو بن ملے اور 10 محرم کو حضور علیہ السلام بنا دیا۔ ایک عرش کا مجرم تھا، ایک فرش کا مجرم تھا۔ 3 شعبان کو حسین نے جولے میں لیتے لیتے پہلا مقدمہ عرش کا سماعت فرما کر تحریر لکھ دی، دنیا والے سن لو آج عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن آج تک لوگ کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ کسی طرح سے حسینیت کو ختم کیا جائے۔ کبھی یزید زندہ باد کے نعرے لگا کر حسینیت کو دبانے کی کوشش کی گئی، کبھی کچھ، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج نہ یزید رہا، نہ یزید کا قدر رہا، نہ تخت رہے، نہ مورخ رہے، نہ زمین فروش رہے، نہ زبان دار رہے، نہ زبان دراز
گھر والے، لیکن میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ ہمیں باتوں سے نہ ڈراؤ، ہم تو یزید وقت سے صرف اتنا کہیں گے، آنکھوں سے رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، توجہ، آنکھوں سے رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شام میں تلاتب نہیں دیکھا، ارے بارود کے شعلوں سے کیوں ڈراتے ہو، میں اندھے ہو کبھی آپ کے ماتم نہیں دیکھا۔ اور 23 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو گئے، ولید جب کہ اپنے یزید سے میں تیری امید کروں تو کیسے کروں، آخری جملہ پوری توجہ، میں تیری برید کروں تو کیسے کروں، میرے پاپا جیسا تیرا پاپا نہیں، میرے دادا جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانا جیسا تیرا نانا نہیں، مجھ جیسا تو نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، تو اپنے لاکھ کو لے کر میدان میں آ جا، میں اپنے 72 لے کر آ جاتا ہوں، پھر دیکھنا قیامت تک کے لیے حسین زندہ باد رہے گا، یزید مردہ باد، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند صلوات۔ اقبال صاحب کا کلام نہیں ہے، ایسا ہی ہے جی قبلہ۔ علامہ اقبال صاحب تو محب اہل بیت تھے، بہت بڑے عاشق محمد و آل محمد تھے، اور جو کلام انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں لکھا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ممبر قبلہ کے حوالے۔ پاک سیدہ مسافر شام صلوات اللہ علیہ اور کریم کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی فضائل بیان کی، مالک اس کو سلامت رکھے اور مزید وقت میں بلندی عطا فرمائے۔ نیسن رضا حیدری کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔